بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ حلاوت ایمانی سے کیا مراد ہے؟ حلاوت ایمانی سے مراد معنوی حلاوت ہے، یعنی باطن میں قلب و روح اس حلاوت کو محسوس کرتے ہیں، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمائی کہ حسی اور معنوی دونوں حلاوت مراد ہے۔ وَأَغْرَبَ ابن حجر حيث قال ذوقا حسيا او معنويا۔ احقر عرض کرتا ہے بہت سے عشاق حق کو حسی طور پر یہ مٹھاس محسوس ہونا منقول ہے، چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ اینچے شیری استے نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ اللہ اللہ کیا پیارا نام ہے، اس نام سے جان میں دودھ اور شکر کے مل جانے والی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے۔ اور اس مٹھاس پر مولانا نے عجیب استدلال دیوان شمس تبریز میں پیش کیا ہے۔ اے دل این شکر خوشتر یا آنکھ شکر سازت، اے دل این قمر خوشتر یا آنکھ قمر سازت۔ اے دل یہ شکر چینی زیادہ میٹھی ہے، شکر کا خالق اور بنانے والا زیادہ میٹھا ہے۔ اور اے دل یہ چاند جیسے حسین زیادہ اچھے ہیں یا ان کا بنانے والا زیادہ اچھا ہے۔ چے باشد آ نگار خود کے بندد ای نگار رہا، چے باشد آ نگار خود کے بندد ای نگار رہا۔ مثنوی میں ایک اور جگہ ارشاد ہے نام اونچو بر زبانم می رود، نام اونچو بر زبانم می رود، ہر بنے منہ از عسل جوئے شود، ہر بنے منہ از عسل جوئے شود۔ جب میں اللہ پاک کا نام لیتا ہوں تو اتنا لطف محسوس ہوتا ہے جیسے کہ میرے بال سے شہد کی نہریں جاری ہو گئیں۔ اس صدی کے بعض بزرگ ایسے گزرے کہ انہوں نے اپنا حال بتایا کہ جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو منہ واقعی میٹھا ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ اور بیان فرماتے ہیں بوئے آ دل بر چپر رامی شود، بوئے آ دل بر چپر رامی شود، این زباں جملہ حیرامی شود، این زباں جملہ حیرامی شود۔ جب حق تعالی جو محبوب حقیقی ہیں ان کی طرف سے قرب کی ہوائیں ہماری روح تک آتی ہیں تو اس لذت کو بیان کرنے کے لیے تمام زبانیں اور لغات محو حیرت ہو جاتے ہیں۔ اس مفہوم کو حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت جب اپنی روح میں اس قرب کی بہار کو محسوس کرتے تھے تو یوں تعبیر فرماتے تھے کیوں باد صبا آج بہت مشکبار ہے، کیوں باد صبا آج بہت مشکبار ہے، شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے، شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے۔ اور اللہ والوں کے نام لینے کی بہاریں دور دور تک محسوس ہوتی ہیں۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گفت پیغمبر کے بردستے صبا، گفت پیغمبر کے بردستے صبا، از یمن می آید بوئے خدا، از یمن می آید بوئے خدا۔ یہی وہ کیف و مستی بے خودی ہے جس کو حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حافظ گشت بے خود کہ شمارت بیک جو مملکت کاؤس و کیرا۔ جب حافظ بے خود اور مست ہوتا ہے تو اپنی کاؤس اور کئے کی سلطنت کو ایک جو کے بدلے میں بھی شمار نہیں کرتا۔ گدائے میں کدا ام لے کے وقت مستی بھی، گدائے میں کدا ام لے کے وقت مستی بھی، کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم، کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم۔ اگرچہ میں محبت حق کا میں کدا کا ادنا گدا ہوں، لیکن جب ان کے نام کی لذت سے مست ہوتا ہوں تو ناز سے آسمان پر اور ستاروں پر حکم کرتا ہوں۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، گر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ احقر کے چند اشعار ہر لمحہ حیات گزارا ہم نے، ہر لمحہ حیات گزارا ہم نے، آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر۔ ہر وادی ویراں میں گلستہ نظر آیا، قرباں میں تیرے نام کی لذت پہ خدایا۔ مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے، دل ہمارا غم تمہارا چاہیے، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے۔ ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی۔ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے ایمان کی حلاوت دل کو نصیب ہوتی ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام موجودات کائنات سے زیادہ ہو۔ اس محبت سے مراد محبت عقلی ہے یا محبت ایمانی مراد ہے، محبت طبعی مراد نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْحُبُّ الطَّبْعِيُّ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْاِخْتِيَارِ۔ جس طرح سے مریض اپنے اختیار سے دوا پیتا ہے باوجود طبعی ناگواری کے، لیکن عقلاً دوا کو مفید سمجھ کر پی لیتا ہے۔ كَحُبِّ الْمَرِيضِ الدَّوَاءَ فَإِنَّهُ يَمِيلُ إِلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ۔ لفظ حلاوت کی وجہ تسمیہ،
چونکہ مٹھاس کا حسیات اور محسوسات میں انسان کے لیے محبوب ہونا بہت واضح تھا، اس لیے یہ لفظ استعمال فرمایا گیا۔ وقال هكذا الحافظ ابن حجر الاسقلاني في فتح الباري، وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة لأنها أظهر لذائذ المحسوسة